بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. یہ ایک دفعہ جو ہے بصرہ کی گلیوں میں جو ہے جا رہے تھے، ساتھ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو چلتے چلتے ایک محل پہ پہنچے. اس محل میں جو ہے مستری لگے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہے جو مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایسے بناؤ، یہاں یہ بنے گا، ادھر اس طرح بناؤ. جو ہے اس کام میں مصروف ہے اور خوبصورت جوان ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ جعفر بن سلیمان سے کہا کہ یہ دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان ہے، اور یہ کہاں پھنسا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے پیسے یہ بہا رہا ہے، اپنے لیے مکان تیار کر رہا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مکان جو ہے ہم نے چھوڑنا ہے. اللہ والوں کی دل میں ایک غم ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتا ہے. کہا کہ چلو ان سے بات کرتے ہیں. جب آئے ان کے پاس سلام کیا تو اس نوجوان نے جو ہے پہچانا نہیں. تو جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو جب یہ نام سنا تو نام سے تو پہچانتے تھے، تو احترام کی وجہ سے جو ہے کھڑے ہوئے اور حضرت سے جو ہے معانقہ کیا اور کہا کہ حضرت کیسی تشریف لائے ہو، ہمیں بتاتے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. تو حضرت نے فرمایا کہ یوں ہی یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کی محل پہ جو ہے نظر پڑی، تو میں نے ساتھی سے کہا کہ ذرا چل کر بھائی سے ملاقات کریں. تو پھر کہا کہ یہاں پہ جو ہے آپ کتنے پیسے لگانے کے آپ نے جو ہے ارادہ کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا 1,00,000 دینار جو ہے یہاں پہ میرے لگانے کا ارادہ ہے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ 1,00,000 دینار مجھے آپ دے دیں تو میں آپ کی جنت کا محل کا ذمہ دار ہو جاؤں گا. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس محل کے بدلے اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں محل عطا فرمائے. اور اس محل میں جو ہے یہ دنیا میں تو اس میں تو نہ خادم ہے، نہ غلام ہے، نہ حورے ہے، نہ باغات ہے، نہ چشمے ہیں، نہ نہریں ہیں. وہاں پہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا. اب وہ تو جانتا تھا کہ یہ اللہ والا ہے، کتنا نیک بندہ ہے، ورنہ ہم جیسوں کو کون یہ آفر دے گا. ہم جیسوں کو اگر کوئی یہ آفر دے تو ہم لوگ پتہ نہیں دنیا کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ جائے. تو وہ تو جانتا تھا کہ یہ اللہ والا ہے. تو کہا کہ حضرت صبح تک مجھے مہلت دے تاکہ میں اس پہ سوچ لوں. حضرت نے فرمایا بہت خوب، ٹھیک ہے، ہم صبح پھر تشریف لاتے ہیں آپ کے پاس. تو حضرت جو ہے یہ جعفر بن سلیمان کے ساتھ صبح پھر جو ہے ان کے پاس تشریف لائے اور آ کر سلام کیا، اور سلام کے بعد حال حوال پوچھا اور اسے کہا کہ میرے بھائی آپ نے سوچ لیا اس میں. تو اس نے جو ہے وہ اس زمانے میں تو جو ہے سونے کی سکے ہوا کرتی تھی، وہ ایک تیلے میں باندھے ہوئے تھے سونے کے سکے، اور اس کا منہ جو ہے باندھ دیا تھا. کہا کہ حضرت یہ ہے جو ہے وہ 1,00,000 دینار ہے، میں نے اس پہ سوچ لیا، یہ دینار لے لے اور میری جنت کا جو ہے محل کا ذمہ دار ہو جائے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وعدے کے مطابق اور جو ہے جیب سے کاغذ اور قلم نکالا اور اس پہ لکھ کر دیا کہ میں اس نوجوان کی 1,00,000 دینار کے بدلے جنت کی جو ہے محل کا ذمہ دار ہوں، کہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنی فضل سے جو ہے اس نوجوان کو جو ہے جنت کا محل عطا فرمائے گا. یہ پرچی اس نوجوان کو دیا. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے روانہ ہوئے. یہ جو دوسرے بزرگ ہیں جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شام ہونے کو تھا کہ ایک بھی دینار بھی جو ہے مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہیں تھی. یہ سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. جہاں اللہ کی دین کی ضرورت تھی وہاں جو ہے یہ پیسے دے دیے. اب جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کے بعد جو ہے ایک دن محراب میں، مسجد کی محراب میں جو ہے وہی پرچی جو ہے مجھے ملی جو اس نوجوان کو میں نے دی تھی. البتہ اس پرچی کی پچھلے پشت پہ جو ہے نور سے لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جس نوجوان کے ساتھ محل کا وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس محل سے 10 گنا جو ہے بڑھ کر دے دیا. اب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ پرچی یہاں کیسے آیا اور اس پہ نور پہ جو ہے کیسے لکھا ہوا یہ لکھائی. تو جب صبح اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہوئے اور چل دیے، آ کر جو ہے اس نوجوان کے گھر پہنچے. وہاں پہ جو ہے رونے کی آوازیں اس گھر سے نکل رہی تھی.
پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ نوجوان جو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 دینار دیے ہوئے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی اس کو غسل کس نے دیا تھا؟ تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ حضرت میں نے غسل دیا تھا. تو حضرت نے پوچھا کہ اس نوجوان نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ تو اس غسل دینے والے بھائی نے کہا کہ حضرت اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مجھے غسل دے دو اور مجھے کفن پہنا دو تو یہ پرچی جو ہے میرے جسم اور میرے کفن کے درمیان جو ہے رکھ دینا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم اس پرچی کو پہچانتے ہو اگر میں دکھا دوں؟ تو اس نے کہا جی بالکل, میں نے اس پرچی کو دیکھا تھا, کیوں نہیں پہچانتا ہو؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچی جیب سے نکالی کہ یہ وہ پرچی تو نہیں تھی جو اس نوجوان نے دی تھی. جب اس نے دیکھا کہا کہ مجھے اللہ کی قسم یہ وہی پرچی ہے جو اس نوجوان نے مجھے دیا تھا اور میں نے غسل دے کر اس کے کفن اور جسم کے درمیان رکھ دیا تھا یہ پرچی. یہ باتیں سن کر ایک اور نوجوان کھڑا ہوا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت مجھے بھی ایک پرچی دے دو, بھائی 2,00,000 دینار تمہیں دوں گا. 2,00,000 دینار آج کے خربوں پیسے بنتے ہیں. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ وقت بہت دور چلا گیا, وہ پھر لوٹ کے نہیں آئے گا. کاش ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں, کاش ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو جائے, کاش جہنم کا خوف جو ہے ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم سے جو پہلے لوگ گزرے ہوئے تھے کیسے اللہ سے ڈرتے تھے, کیسے جو ہے اللہ کے دین پہ مر مٹنے والے تھے, چاہے وہ عورت تھے, چاہے وہ مرد تھے, چاہے وہ جوان تھے, چاہے وہ بچے.